موضوع درس فی فضیلت الشہادت و شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في طير خضر تصرف في الجنة حيث يشاء، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل نصیحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ عائشہ، سیدنا حسن اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں شہادت حسین سے پہلے کہ شہید کا معنی کیا ہے. یاد رکھیں کہ شہید کا معنی ہے گواہ. اس لیے کہتے ہیں نا شاہد
شہیدین من رجالکم، 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ تو شہید کا معنی گواہ ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں آیا، اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، قیامت والے دن جب ہم ہر امت میں سے اس کا نبی گواہی دے گا اور آپ سب پہ گواہی دیں، اسی طرح قرآن میں حضور کی امت کو بھی یہ شرف ملا ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قیامت میں حضور کی امت بھی گواہی دے۔ تو اب سمجھیں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ ایک گواہی زبان سے ہوتی ہے اور ایک گواہی عمل سے ہوتی ہے۔ تو شہید بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے گواہی دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی اور الوہیت کی اور دین اسلام کی حقانیت کی، کہ سب سے قیمتی چیز جان ہے، اسے قربان کر دو۔ اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بے شرا ہوگی نا، ایک مشتری ہوگا خریدنے والا، ایک ہوگا بیچنے والا، ایک وہ چیز ہوگی جو بیچی جائے گی اور ایک اس کی قیمت ہوگی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے، اصول ہے، کہیں بھی کوئی بے شرا ہو تو بہرحال ایک آدمی بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہے، پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ان اللہ اشترا، اللہ خریدنے والے ہو گئے، من المؤمنین بان لهم بان اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ تو اب بیچنے والا مومن ہو گیا، بیچا کیا اس نے؟ اپنی جان، اور قیمت اس کی کیا ہو گئی؟ جنت، بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ اتنا بڑا عظیم فیصلہ فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ شہید جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، لیکن قتل ہونا نہیں چاہتا، نہ قتل کرنا کسی کو چاہتا ہے۔ وہ اس لیے نکلا ہے کہ چلو مسلمانوں کی فوج اور مسلمانوں کی تعداد تو بڑھاؤں گا نا۔ جیسا کہ ایک نابینا صحابی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جنگ میں، انہوں نے کہا بھی آپ نابینا ہیں، معذور ہیں۔ میں کہا اللہ کے بندے، میں نابینا ہوں، دشمن تو نابینا نہیں ہے نا۔ میں جب تمہارے صفوں میں کھڑا ہوں گا تو ایک بندے کا اضافہ تو ہو جائے گا نا، عدد تو بڑھ جائے گا نا مسلمان کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو میں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن مجاہدین کے مال پر حفاظت کے لیے تو بیٹھ سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک شہید تو وہ ہے جو نکلا ہے مال کے لیے، جان کے لیے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کسی کو قتل کرنا، نہ خود قتل ہونا۔ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اور دوسرا شہید کون ہے؟ فرمایا کہ جو نکلتا ہے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ میں کافروں کو قتل تو کروں لیکن خود قتل نہ ہوں، کہ میں کافروں کو تو قتل کروں لیکن میں نہ قتل ہوں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے مال جان کے ساتھ دشمن کے مقابلے پہ نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، قتل ہوں گا یا قتل کروں گا۔
قتل ہو گیا تو شہادت ہوگی، اور میں اگر بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا۔ لیکن ان تینوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ درجات مختلف ہوں گے لیکن جنت سب کو ملے گی۔ اور اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں صرف شہید ہیں جو یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے، تیرے راستے میں شہید ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ میں تو پھر کسی کو نہیں بھیجتا ہوں، جو آ گیا سو آ گیا، اب تو قیامت۔ اور یہ جذبہ شہادت جو ہے، حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، لنگڑے ہو گئے تھے، وہ بیساکھی پہ چلتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر ان کے 4 بیٹے تھے ماشاءاللہ، وہ سب جنگ کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا بھی مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں جہاد میں، آپ معذور ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اپنی اسی بیساکھی کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ میں تو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے آگے حضور کو شکایت کی کہ میرے بیٹے مجھے نہیں لے جاتے۔ یا رسول اللہ انی ارجو ان اکون بعاجتی ہذہ بالجنت، میں اسی بیساکھیوں کے ساتھ جنت میں چلوں۔ اب بھائی بیٹے بھی مجبور ہو کے مان گئے۔ جب حضور نے فرما دیا، گھر کے باہر نکلا، بیوی سے سب سے سلام کیا، اس کے بعد دعا کی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی بیتک، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے اور مجھے گھر واپس نہ کرنا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب وہ اسی معذوری کے باوجود اس نے اتنی بہادری سے جنگ لڑی کہ صحابہ دیکھ کے بھی حیران ہو گئے۔ آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے ان کی لاش کو اٹھایا، اونٹ پہ جگہ بنا کے کہ میں اس کو مدینے پاک لے جاؤں اور وہاں جنت البقیع میں دفن کروں۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ جب میں اونٹ کو مدینے کی طرف چلاتی ہوں نہیں چلتا، اور اگر میں احد کی طرف پھیر دوں تو چل پڑتا ہے۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے حضور سے آ کے پوچھا حضور یہ کیا؟ انہوں نے کہا کوئی اسے دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی دعا تو مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی، اللہ میرے گھر واپس نہ کرنا۔ انہوں نے کہا وہ دعا منظور ہو گئی، اس کو احد میں دفن کر۔ یہ انہی شہداء کے ساتھ دفن ہوگا، اور اللہ کے راستے میں اس نے جو دعا مانگی اور جو شہادت دی ہے وہ بھی اللہ کو منظور ہو گئی ہے۔ تو شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب جنگ احد کا اعلان ہوا ان کی شادی ہوئی تھی، وہ پہلی رات تھی شادی کی، ابھی تک آپ نے غسل بھی نہیں کیا تھا کہ کان میں آواز پڑی، اسی وقت بس کپڑے پہنے تیار ہو گئے۔ بیوی نے کہا غسل تو کر لو۔ اس نے کہا بس میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتا دینا، اور اگر زندہ رہا تو غسل کر لوں گا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ حضور احد جائے میں بیٹھے رہوں۔ بہرحال وہ جنگ احد میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے پیغام پہنچایا، حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تم کیوں فکر کرتی ہو، اللہ کے فرشتے جنت سے آ کے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا لقب ہو گیا تھا حنظلہ غسیل الملائکہ۔ تو شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا ولی عہد جو ہے یزید ابن معاویہ وہ تخت پہ بیٹھے، تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی، لیکن ارباب حل و عقد یعنی مکہ اور مدینے والوں نے بیعت نہیں کی،
اور دار و مدار ہوتا تھا ارباب حل و عقد پر کہ یہ بیعت کس کی کرتے ہیں۔ تو یزید نے اپنے دور حکومت میں مروان کو خط لکھا کہ کوشش کرو مکے والوں سے اور مدینے والوں سے میرے لیے بیعت لینے کی کوشش کرو، انہیں کسی نہ کسی شکل میں راضی کرو کہ میری بیعت کر لیں۔ اب سب بیعت ہو گئی ہے، شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، اردن ہو گیا، تمام ممالک نے بیعت کر لی ہے، صرف مکہ اور مدینے کے افراد جو انہوں نے بیعت نہیں کی۔ مروان نے بڑی کوشش کی لیکن صحابہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ہم یزید کے کردار کے بارے میں مطمئن نہیں، اگر خلیفہ ہی با کردار نہ ہو تو پھر امت کیا کرے گی؟ اسی دور میں اہل کوفہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجنے شروع کیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 250 خط ملا آپ کو کہ آپ فوراً کوفے تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کی بیعت کے لیے منتظر ہیں۔ حضرت حسین نے مشورہ کیا، صحابہ سے بھی مشورہ کیا، سب نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت آپ نہ جائیں۔ یہ اہل کوفہ جو ہے نا ان کا اعتبار کوئی نہیں، تو اس لیے آپ مدینے میں ہیں، یہاں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ مکے میں بھی آپ رہیں تو آپ کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن کوفے جانے کے بعد جو ہے وہ حالات کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال طے یہ ہوا کہ آپ مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجتے ہیں۔ وہاں جا کر حالات دیکھے، اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر آپ بھی تشریف لے جائیں۔ آپ کو یہ بات پسند آئی اور مسلم بن عقیل کو آپ نے روانہ کیا۔ اللہ کی شان یہ ان کے چھوٹے بچے تھے دو، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے بڑا روکا، بڑا بچہ، لیکن بچے ضد کر گئے، وہ ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے ہیں تو ایسا فقید المثال استقبال ہوا کہ دنیا حیران ہو گئی کہ سارا کوفہ باہر نکل کے کھڑا ہے سڑکوں پہ۔ اور سب نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسی وقت حضرت حسین کو خط لکھا اور ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے بھیجا کہ کوفے والے اپنے خطوط کے مطابق سچے ہیں اور تمام اہل کوفہ نے میری بیعت کر لی ہے، اب آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کی اور کوئی جنگ کے لیے تیاری نہیں کی۔ اگر جنگ ہوتی تو آپ اپنے بچوں کو تو لے جاتے نا۔ منشا یہ تھا کہ جب اہل کوفہ میری بیعت کر کے یزید کی بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں تو بس لے جاؤں گا، میری بیعت ہو جائے گی۔ اسی دوران میں یزید کو پتہ لگا کہ کوفے والوں نے تو مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی ہے۔ اس نے وہاں کے گورنر کو بدل دیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ ہر حال میں مسلم ابن عقیل کو میری بیعت پہ راضی کرو، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ باغی ہیں میرے، پھر ان کے ساتھ سختی کرو۔
زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے تقریر کی اور انہیں یزید کا پیغام دیا کہ جب میں خلیفہ منتخب ہو چکا ہوں، میری بیعت ہو چکی ہے، اور حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی کان راسہ ذبیبۃ، اگر کسی کی بیعت ہو جائے بس اب اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ بندہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو بالکل صراحتاً کفر پر ہو تو پھر اس کی بیعت نہیں ہوگی۔ ابن زیاد نے اتنی سخت تقریر کی کہ تمام وہ کوفے کے عاشقان جو تھے نا، جھوٹے عاشق، سارے تتر بتر ہو گئے۔ اب مسلم ابن عقیل کو پورے کوفے میں کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ ایک مخلص آپ کا گھر تھا ہانی ابن عروہ کا، اس نے کہا حضرت آپ میرے گھر میں پناہ لے لیں، لیکن اہل کوفہ سب نے انکار کر دیا، یعنی وہ آپ کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بیعت تو بیعت ہو گئی نا۔ تو ابن زیاد نے اپنے فوجوں کو بھیجا، انہوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ہانی نے بڑی کوشش کی لیکن ایک آدمی کب تک لڑے۔ مسلم ابن عقیل نے بھی کافی کوشش کی لیکن لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بچے بھی شہید ہو گئے۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ چل پڑے، تقریباً 72 آدمی کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، جن میں بچے بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، بی بی زینب بھی تھیں۔ یہ قافلہ ابھی رستے میں تھا کہ خبر آ گئی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بچے بھی شہید ہو گئے، کوفے والے سارے پھر گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تقریر کی کہ ابھی ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، کوفے والوں نے غداری کی ہے۔ ویسے تاریخ میں یہ ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں پیش آیا۔ حج کے دن تھے، آپ مطار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں احرام میں ہوں، محرم ہوں، ایک مچھر آ کے بیٹھا، میں نے ایسے اس کو مارا، وہ مر بھی گیا، اس کا خون بھی لگ گیا میرے احرام پہ۔ اب اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے انہیں پہلے یہ بتاؤ میں نے این انت، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کوفہ کے رہنے والا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کر مسجد سے نکال دو۔ اکلوا دم الحسین ویسن عن دم البعوضۃ، حسین کا خون پی گئے ہیں، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی قوم ہے کہ حسین کا خون تو ہضم کر گئے لیکن مچھر کے خون سے ڈرا ہوا ہے، مسئلہ پوچھ رہا، نکال دو اس کو بدبخت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح معنی میں اطلاع پہنچ چکی ہے
کہ کوفیوں نے نقض عہد کیا ہے، وہ بیعت سے بھی پھر گئے ہیں، انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ بھی چھوڑ دیا ہے، اور مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ تم لوگ اگر واپس جانا چاہو مدینہ منورہ تو یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ جہاں تک میری بات ہے میں ضرور جاؤں گا آگے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، یعنی آپ جائیں گے ہم واپس ہو جائیں؟ انہوں نے کہا مجھے اصل میں ایک حضور نے ایک خواب کا ذکر فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے نواسے کو، میرے شہزادے کو قرب و بلا کی سرزمین ہے جو سرخ رنگ کی ریت ہے، وہاں دریا کے کنارے ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو جب یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا، تو پھر میں کیوں ویسے واپس راستے سے واپس ہو جاؤں؟ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے، میں نے مکے والوں کی بھی نہیں مانی، مدینے والوں کی بھی نہیں مانی، اور وہاں سے میں چل پڑا۔ اب آپ لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کوئی بھی واپس نہیں جائے۔ سفر کرتے رہے، ادھر سے ابن زیاد نے بھی اپنی فوجوں کو تیار کر دیا۔ حضرت حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی فوجیں بھی آ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کرب و بلا کی سرزمین میں حضرت حسین پہنچے تو آگے ابن زیاد کی فوجوں نے دریا پر بھی کنٹرول کر لیا اور راستہ بھی روک دیا۔ مجبوراً حضرت نے خیمے لگائے، اپنے اہل و عیال کو بھی خیموں میں رکھا، ساتھیوں کو بھی خیمے میں رکھا، اور آپ نے ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ بات کرو۔ پہلے تو ابن زیاد انکار کرتا رہا، لیکن پھر وہ آ گیا۔ اور پھر میں دیکھو ابن زیاد ہوگا تو وہی جو میرے اللہ نے لکھا، ہم تو تقدیر کے قائل ہیں، اور پھر میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں جو شہید ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے سیدنا علی اور سیدنا عثمان کی شہادت دیکھی ہے، سیدنا عمر کی شہادت دیکھی ہے، ہمیں اس سے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، ہمارا تو مقصود ہی شہادت ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں تیرے ساتھ، اگر تم مان لو تو۔ اس نے کہا جی فرمائے۔ آپ نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں جیسے آیا ہوں اسی طرح واپس چلا جاؤں، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ اگر تم ہمیں مدینہ نہیں جانے دیتے تو کسی دوسری ریاست میں، کسی اور ملک میں ہمیں داخل ہونے کی اجازت دے دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں اس سے خود بات کروں گا۔ اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، بہرحال میں یزید کو آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور حضرت حسین کو جواب دے دیا کہ آپ کی 3 شرطیں ہمیں منظور نہیں ہیں، یا تو آپ ہر حال میں بیعت کریں یزید کی، پھر ہم آپ کو یزید کے پاس لے جاتے ہیں، اور چونکہ میں ان کا گورنر ہوں پہلے آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اگر آپ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو پھر بہرحال یہ ہے کہ مقابلہ ہوگا، ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔
حضرت حسین نے فرمایا ابن زیاد بات سنو، ہم جس خاندان نبوت کے لوگ ہیں نا، ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں لیکن فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ تمہارا فسق و فجور جو ہے وہ علی اعلان ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ تم ایک فاسق فاجر انسان، میں تمہاری بیعت کروں؟ اور یزید کے بارے میں بھی ہمیں یہی رپورٹیں پہنچی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مؤرخین یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 3 دن کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کا دریا کے کنارے پہ رہتے ہوئے پانی بند ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، آپ کے ساتھی جو تھے وہ ایک ایک بڑھتے رہے مقابلے کے لیے اور شہید ہوتے رہے۔ فوج کا مقابلہ اب چند افراد تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنی بہادری کے بڑے جوہر دکھائے۔ علی اکبر میدان میں آئے، دشمنوں کی صفیں الٹ ڈالی، لیکن آخر شہید ہو گئے۔ سیدنا علی اکبر کے بعد علی اصغر کو آپ اپنے ہاتھوں پہ لے کے دشمن کی فوج کے سامنے گئے اور نے کہا بدبختو، یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، 3 دن سے پیاسا ہے اور اس کی پپڑیاں جم گئی ہیں، پانی تو دے دو۔ کسی ظالم نے تیر مارا اور حضرت علی اصغر حضرت حسین کے ہاتھوں میں ہی شہید ہو گئے۔ آپ خیمے میں لائے، بیبیاں گھبرائیں، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، صبر کرو، اللہ کا ہمیں حکم یہی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تم آل رسول ہو، تم اہل بیت رسول ہو، نبی کے گھرانے کے لوگ ہو، بالکل صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، آمنا باللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب گھر میں صرف خواتین تھیں یا حضرت زین العابدین تھے، وہ بیمار تھے، وہ چلنے کے قابل نہیں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقابلے پہ آئے اور آپ نے بھی اپنی جوانگی کے اور اپنی مردانگی کے اور ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھائے، لیکن طابق ہے کب تک؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اور اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ یہ اہل بیت کی شان تھی، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ انہوں نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک درس دیا کہ مومن شہید ہو سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں حضرت حسین کا صبر، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کی شجاعت، حضرت حسین کی معصومیت اور مظلومیت جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی شہید ہوئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس بدبخت نے شہید کرنے والوں میں
فوج جو ابن زیاد کی تھی، لیکن حملہ کرنے والا جو تھا وہ شمر ذی الجوشن تھا۔ آپ کے سر مبارک کو بھی اس نے اپنی خوشنودی کے لیے یزید کے سامنے پیش کیا، اور خواتین کا قافلہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال یزید نے کہا کہ ابن زیاد میں نے تمہیں قتل حسین کا حکم دیا تھا، میں نے تو کہا کہ اسے بیعت میں مجبور کرو، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم آل رسول کو قتل کر دو۔ وہ بہرحال اللہ نے جو فیصلہ لکھا تھا تقدیر میں، اور جس کا خواب میرے مدنی پہلے دیکھ چکے تھے، اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ کتنا بڑا گھرانہ ہے کہ حسن و حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار، اور فاطمہ تو سیدۃ النساء بالجنہ، بی بی فاطمہ بھی عورتوں کی جنت میں سردار، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔